ہندوستان تو ایک سیکولر ملک ہے، تو یہاں پھر پرسنل لاز کی اجازت کیسے دی گئی؟ اس لیے میرے خیال کہ برٹش انڈیا کے زمانے میں جی جو سیکولر قوانین بنائے جا رہے تھے، اس سے پہلے جو ہوتا تھا، جو قوانین ہوتے تھے عدالت پہ فیصلے جاتے تو اس میں جو مدعے ریسپونڈنٹ کا جو قانون ہوتا تھا وہ قانون اپلائی ہوتا تھا. لیکن جب آہستہ آہستہ مذہبی قوانین کو بدلتے ہوئے سیکولر قوانین بننے لگے تو اس وقت ضرورت محسوس آئی کہ جو شخصی قوانین ہیں اس شخصی قوانین میں مداخلت نہ کی جائے، تاکہ جو بنیادی اپنے عقائد کے پر مبنی مذہبی قوانین ہیں اس کی پابندی کی اجازت دی جا سکے. اس لیے مسلم پرسنل لا بھی، جس دیگر پرسنل لاز کی طرح مسلم پرسنل لا بھی ہے جو قرآن و حدیث کے پر مبنی ہے. جی. اب آئیے اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ وصیت پر روشنی ڈالیں کہ وصیت کا جو منبع ہے، جو آریجن ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت مشہور حدیث ہے جو بخاری شریف میں کوٹ کی گئی، بیان کی گئی ہے کہ جب آخری حج کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف تشریف لے گئے تھے تو ایک صحابی جو بہت مشہور صحابی ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شدید علیل تھے، وہ حج میں شریک نہیں ہو سکتے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گئے، مدد پرسی لے گئے. تو چونکہ بہت علیل تھے، بستر پہ تھے، تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کافی جائیداد موجود ہے لیکن میری صرف ایک بیٹی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ جائیداد میں تقریباً 2/3 میں خیرات میں یا عام لوگوں کی بھلائی کے لیے، خیرات میں، چیریٹی کے لیے وقف کر دوں، رکھ دوں، وصیت کر دوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، 2/3 بہت زیادہ ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ آدھا حصہ؟ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ 1/3. تو بولے 1/3 بھی زیادہ ہے لیکن 1/3 ہے تو دے سکتے ہو، اس لیے کہ بیٹی بھی ہے اور دوسرے جو اگر لیگل ہیئرس ہیں جو شرائع کا، ان کو شکست نہ ہونے پائے، ان کو حصہ کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے پائے، ان کو بھی مل جائے. اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس کو 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. تو موجودہ جو قانون ہے، اسلامی قانون، اس کو 1/3 کی حد تک محدود کر دیا گیا. اس کی کئی شرائط بھی ہیں. اب اس میں وصیت کے پہلے تو میں بتا دوں کہ وصیت کہتے کسے ہیں. وصیت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بھی صاحب جائیداد کا اظہار قانون کی روشنی میں، قانوناً اظہار کا، اس کی مرضی کا اظہار کہ میرے مرنے کے بعد میری جو بھی جائیداد ہے وہ کس کو دی جائے. یہ جو اظہار ہے جس کو قانون کی روشنی میں قانونی حیثیت دینا چاہتا ہے، وہ اظہار کا نام وصیت ہے. اس وصیت کے تحت جو شیئر جائیداد میں حصہ دینا چاہتا ہے وہ 1/3 کی حد تک کسی بھی شخص کو دے سکتا ہے. لیکن اس کا بالغ ہونا ضروری ہے، اس جائیداد کا مالک ہونا ضروری ہے، اور یہ وصیت کرتے وقت اس کا صحیح و دماغ ہونا ضروری ہے کہ وہ نشے میں نہ ہو یا اس کو جبر کا اس پر وہ نہ ہو. تو اس طرح اس کی وصیت دی جا سکتی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انڈین سکسیشن ایکٹ میں جو قانون ہے 1925 کا، جس میں بھی ویل گفٹ وغیرہ کے تعلق سے قوانین بنا ہے، وہ بھی ایک سیکولر قانون ہے. اور اس کی تعریف اور اسلامی قانون کی تعریف میں فرق یہ ہے، دنیاوی قانون میں جو وصیت کی تعریف ہے، اس میں جو اسلامی قانون میں وصیت کا لفظ ہے، عام طور پر دیگر قوانین میں وصیت سے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ